خاور صاحب کا جواب لے لوں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ جو آج بھی وارنٹ نکلا خان صاحب کا جو اس میں دفعات تھیں، یہ معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو چلے جو پچھلا والا 20 والا ہوا تھا ختم ہوا تھا اس پہ کر دیا گیا آج، اور یہ پولیس کی طرف سے موقف بھی آ گیا ہے کہ اگر خان صاحب اگلی انہوں نے تفتیش پہ شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس نہ آئے تو ہم پھر ان کی گرفتاری عمل میں لے آئیں گے۔ آج عمل میں لانا گرفتاری مقصد نہیں تھا، صرف وارنٹ نکالنا مقصد تھا کیونکہ وہ تعاون نہیں کرے تفتیش کے اندر۔ اب جو اہم معاملہ ہے وہ ہے سائفر پہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہو گیا ہے، سائفر کی کاپی وزیراعظم ہاؤس سے غائب ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں رپورٹڈلی شاید ساتھ لے گئے، تو اس پہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو میں کچھ دیر پہلے اس کا جائزہ لے رہا تھا، اس پہ حکومت جو ہے وہ وارنٹ بھی لے سکتی ہے، اس پہ حکومت چاہے گرفتار بھی کر سکتی ہے، اس کی جو پروسیڈنگ ہے عدالت چاہے تو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے، ان کیمرہ اس کی پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ہے کہ اگر کسی اینیمی اسٹیٹ کے ساتھ شیئر کیا ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام جو دفعات ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وہ خان صاحب پہ لاگو ہو سکتی ہیں اگر واقعتاً یہ سائفر غائب ہے، اس کی کاپی جو ڈیکوڈڈ کاپی ہے وزیراعظم سے اگر وہ غائب ہے، خان صاحب رپورٹڈلی اگر ساتھ لے گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف یہ الزام لگانا کہ وہ ایک سائفر کی کاپی جو ہے وہ مبینہ طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان اب سے ساتھ لے گئے یا کوئی اور لے گیا، یہ ایک الزام ہے، لیکن یہ الزام ہے بڑا سنگین ہے کہ جس نے اگر لگایا ہے اس کو بھی بڑی ذمہ داری سے لگانا چاہیے۔ اگر اس کی پراپر تحقیق نہیں ہوئی تو اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایشو تو بڑا ایک کیونکہ الزام بڑا سنگین ہے، اور سنگین الزام کو محض مفروضے کی بنیاد پر ایف آئی آر نہیں کاٹنی چاہیے، اس پہ پراپر ایک ہائی لیول کی انکوائری ہونی چاہیے جس میں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذمہ دار افسران ہوں، اس میں ایکسپرٹس ہوں، اور وہ جب اس بات کو پورا تھریش آؤٹ کریں اور واقعی اس کی تہہ تک پہنچیں، اگر پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ پھر ایک ایف آئی آر اس کے بعد انکوائری کے بعد کاٹی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پری میچور ہوگا، اگر جلد بازی میں نہیں کاٹنی چاہیے، اس کی پہلے ایک اعلیٰ سطح پر اس کی تحقیق ہونا جو ہے وہ بہت۔ لیکن سر جو شاہ خاور صاحب جو حکومتی وزراء کی طرف سے جو بیانات آج سامنے آئے، میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ ان کے ارادے کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں اس سائفر کے مبینہ طور پہ غائب ہو جانے والے معاملے پہ۔ اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا قومی جرم ہوگا اگر ہم نہیں کرتے انویسٹیگیٹ اس معاملے کو، سرچ وارنٹ جاری نہیں کرتے۔ ذرا اسحاق ڈار صاحب کو سن لیں۔ منٹس وہ موجود ہیں، سائفر موجود نہیں ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا۔ کسی ملک میں نیشنل سیکورٹی بریچ کی اجازت نہیں ہے، ایویڈنس ہمارے سامنے ہے۔ اب کیا ہم سیاسی مسلط کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وی ول بی فیلنگ ان آور نیشنل ڈیوٹی، وی ول بی فیلنگ ان آور اوتھ، وی ول بی فیلنگ ان آور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اگر ہم اپروپریٹ ایکشن نہیں لیتے۔ اس کی معافی نہیں ہے، اور ہم اپنے آئین سے غداری کریں گے اگر ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں لے کے جائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب جو کہ ان آفیشیلی ڈپٹی پرائم منسٹر کا تقریباً وہ 4 سال کے مفرور، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین سے غداری ہوگی، یہ ہمارے حلف سے جو ہے اس کی وفاداری نہیں ہوگی اگر ہم ان کے خلاف کارروائی اس پہ نہیں کرتے، وارنٹ جاری نہیں کرتے سرچ کے لیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو آرٹیکل 6 کا اشارے دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید آرٹیکل 6 بھی اس پہ لگتا ہے۔ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سن لیں، وزیر داخلہ اس معاملے پہ کیا ان کی سوچ ہے، کیا رائے ہے؟ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور مریم نواز صاحبہ کی اس پہ کیا خواہش ہے؟ وہ بھی سرچ وارنٹ کی بات کر رہی ہیں کہ جاری ہونا چاہیے۔ یہ پورا پلان تھا جو نون لیگ کی طرف سے پریس کانفرنس میں آج شیئر کیا گیا، یہ پلان تھا یا خواہشات نہیں کیا تھی؟ پہلے آپ کو سناتے ہیں پھر اس پہ شاہ خاور صاحب کو کمنٹ لیں گے۔ ذرا مریم نواز صاحبہ کو بھی سن لیں۔ اس معاملے میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہے وہ برآمد کیے تھے، اسی طرح بنی گالا جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے۔ وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی۔ جی شاہ خاور صاحب، اب اپنے حکومتی وزراء کے یا پھر مریم نواز صاحبہ کے بھی اپنے بیانات سن لیے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں، کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، قانونی جو یہ سارا پروسیجر ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ امپلائی ہوتا ہے اس سارے معاملے پہ؟ دیکھیے ابھی جو سٹیٹمنٹس آپ نے سنائی ہیں اس سے تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ تو بالکل اس پہ مصر ہیں کہ کوئی نہ کوئی کارروائی کی جائے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام بہت سنگین ہے، اس کی تحقیق ہونا بہت ضروری ہے،
اور آپ نے اگر یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی طرح ان کے جناب علی گالا کے اوپر چھاپا مارا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے، کس بنیاد کے اوپر؟ کیا کوئی حکومت کی طرف سے یا حکومت کے کسی نامزد کردہ نمائندے کی طرف سے پولیس کو یا ایف آئی اے کو کوئی درخواست دی گئی ہے جس کے اوپر جو ہے تحقیقات، اس کی کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہیں یا ایف آئی آر ہوئی ہے؟ تو پھر تو ایک پروسیس آف لا ہے کہ اس پہ جن پہ الزام ہے ان کو آپ تفتیش کے لیے بلا سکتے ہیں، ایون چلے گرفتار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس کر دی اور اس کے بعد آپ نے اس کے نتیجے میں چھاپے مارنے شروع کر دیے جبکہ اس کی تحقیق ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کی پہلے تحقیق ہونا بہت ضروری ہے۔ جو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے طرف کے گھر پہ بھی جو چھاپا مارا گیا وہ ایسے نہیں تھا کہ وہ فوراً ہی ایف بی آئی نے یا سی آئی اے نے ادھر چھاپا مار دیا، اس سے پہلے وہ بہت ساری چیزیں تحقیق کر چکے ہوتے ہیں۔ جب سر مجھے اس میں جو تصویر کا دوسرا رخ ہے، جو ادر سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً جو حکومت کہہ رہی ہے وہ سب کچھ درست ہے کہ خان صاحب سائفر کی کاپی لے گئے، تو پھر یہ کتنا سنگین جرم ہے، اس میں کس طرح کی اس پہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کسی پراپر فورم پہ اس کی تحقیق کروائے نا، اس کی تو انویسٹیگیشن کرمنل انویسٹیگیشن ہونی ہے نا اس کی۔ تو کرمنل انویسٹیگیشن تو تب ہوتی ہے کہ جب ایک کمپلینٹ ہوگی، اگر وہ کمپلینٹ ایف آئی اے کو آپ نے کرانی ہے تو ایف آئی اے کا اپنے رولز ہیں کہ وہ کمپلینٹ آنے کے بعد پہلے اس کی ابتدائی تفتیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ واقعی اس میں کچھ سبسٹنس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا زیادہ اس طریقے سے ہیجانی کیفیت پیدا نہیں کرنی چاہیے، اس کو پراپر طریقے سے منسٹری آف لا سے اس پہ رائے لیں، وہ جو آپ کو رائے دیتے ہیں اس کے مطابق چلیں۔ یہ متضاد قسم کے بیانات، میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اگر یہ چیزیں نکل آتی ہیں، کوئی ایسی تحقیقات ہو جاتی، سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعتاً لے کے گئے ہیں، اب اس میں کسی دشمن ملک کے ساتھ شیئر کرنا یا کسی ایجنٹ کے ساتھ شیئر کرنا وہ جرم ہے یا صرف لے جانا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے؟ دیکھیے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں تو شیئر کرنا تو بہت بڑا ایک جرم ہے، وہ تو بالکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جرم ہے کہ آپ کے کسی ایسی راز کو افشا کرنا یا اس کو جو ہے اس کو ایسے استعمال کرنا جس سے دشمن کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ بھی ڈیفینیشن آف آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتی ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا الزام یا آپ ایک چیز لگانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کی ایک غیر جانبدارانہ اعلیٰ سطح پر تفتیش ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ خبر صاحب۔